آج سے چند ماہ پہلے انتہائی سخت گرمی کے دن ازرو میں جو پنجاب کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، میں اپنے معمول کے کام کاج سے فراغت کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنے دوست نثار علی خان سے ملنے گیا، جو ایک صحافی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی دفتر میں داخل ہوا تو نثار علی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور کاپی پر کچھ لکھ رہے تھے۔ فون بند کر کے نثار علی بہت زیادہ پریشان اور سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس کی پریشانی دیکھی تو ماحول کو بدلنے کے لیے جوکت بازی شروع کر دی، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس کے جواب میں نثار نے کہا کہ ایک لڑکی کی کال آئی تھی، اس کو کوئی لڑکا پریشان کر رہا ہے۔ میں نے اصرار کیا کہ پوری کہانی سنائیں تو کہنے لگا کوئی لڑکی ہے جو کالج کے دنوں میں موبائل پر کسی سے دوستی کر بیٹھی۔ ان کی یہ دوستی چلتی رہی، موبائل اور واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسیجز اور ویڈیوز کال ہوتی رہیں، اور لڑکا ویڈیو کالز اور ٹیکسٹ میسیجز کے اسکرین شاٹ محفوظ کرتا رہا۔ لڑکی کو علم نہ تھا، اس اثنا میں لڑکی کی شادی ہو گئی۔ لڑکی کسی عزت دار گھرانے کی لگتی تھی، اس نے تمام اسکرین شاٹ بطور ثبوت مجھے بھیج دیے۔ اب وہ لڑکی مدد مانگ رہی ہے کہ لڑکے نے دھمکی لگائی ہے کہ مجھ سے بات کرو ورنہ تمام اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گا۔ تمام کہانی کے بعد نثار مجھ سے کہنے لگا کہ اس نیک کام میں میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے حامی بھر لی۔ اس نے چائے منگوائی، ہم دونوں نے چائے پی اور دوسرے دن کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ معاملہ انتہائی پیچیدہ اور پریشان کن تھا، اور ہمارے پاس صرف دن بھی ایک ہی تھا، کیونکہ لڑکی والدین کے گھر آئی ہوئی تھی۔ دوسرے دن خاوند نے اس کو لینے آنا تھا۔ وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو کرنا تھا اسی دن کرنا تھا۔ جمعے کے دن سب سے پہلے ایک پولیس آفیسر کو ساری کہانی سنائی اور ایک فرضی درخواست دے دی تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ نماز جمعہ کے بعد ہم نے پروگرام کے مطابق اپنا سفر باندھا، اور پروگرام کے مطابق ہم نے راولپنڈی کے ایک میڈیکل کالج کے پاس جانا تھا، جہاں وہ لڑکا اپنی بہن کو ہاسٹل سے لینے کے لیے آ رہا تھا۔ ہم عین وقت پر پہنچ گئے، لیکن لڑکے کے ساتھ دو خواتین کی موجودگی نے ہم کو روک لیا، اور ہم بھی ڈر گئے کہ اگر اس سے راستے میں بات کریں تو کہیں سچ میں ہی اسکرین شاٹ اپلوڈ نہ کر دے۔ ہم نے بھی اب پروگرام تبدیل کر لیا اور گاڑی کا پیچھا کرنے لگے۔ پیچھا کرتے کرتے ہم گوجر خان پہنچ گئے۔ گوجر خان میں گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے رکی اور اندر داخل ہو گئی۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ آگے کیا کیے جائے۔ خیر، ہم نے کچھ دیر کے بعد دروازے پر لگی گھنٹی بجا دی۔ ایک بزرگ شخص دروازے پر آئے جو اس لڑکے کے والد تھے۔ لڑکے کے والد کو صرف نثار نے اپنا تعارف کروایا، اور اس بزرگ نے ہم کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، اور میں نے تمام کہانی لڑکی کا ماموں بن کر اس کے سامنے رکھ دی۔ پہلے تو وہ بزرگ پریشانی اور پشیمانی کے عالم میں سکتے میں چلا گیا، لیکن کچھ دیر بعد بیوی کو بلایا اور چائے پانی کا کہہ دیا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ منگوا کر اس کو سامنے بٹھا کر تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کروایا۔ ہم خوش ہو گئے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا، جس مسئلے کے لیے آئے تھے وہ حل ہو گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد لڑکے کا والد اپنے گھر چلا گیا اور مزید 2 اسمارٹ فون لے آیا۔ ہم حیران تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اب یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر، ہم نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ یہ موبائل کیوں لائے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ یہ میری بیٹیوں کے پاس تھے۔ بزرگ نے کہا کہ آپ نے میری آنکھوں سے پٹی کھول دی، یہ خباثت میں گھر میں اب نہیں رکھ سکتا۔ اگر میرا بیٹا ایسی نیچ حرکت کر سکتا ہے تو وہ بھی اس کی بہنیں ہیں۔ چائے پینے کے بعد آئندہ مستقبل کے لیے ہر قسم کی ذمہ داری اور پشیمانی کے ساتھ اس بزرگ اور اس کے بیٹے نے ہم کو گھر سے رخصت کیا۔ مشن کی تکمیل کے بعد اس لڑکی کا فون آ گیا، جس پر میرے دوست نثار نے کہا کہ اپنے ماموں سے بات کریں، کیونکہ میں اس لڑکی کا فرضی ماموں بنا ہوا تھا تاکہ اس لڑکے کے والد کو معاملے کی نزاکت کا علم ہو سکے۔ اس لڑکی نے فون پر ایک ہی سوال کیا کہ کیا بنا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آج سے یہ نمبر بند کر دیں اور ہماری ذمہ داری اور اللہ کے حکم سے آپ ہنسی خوشی اپنے گھر جائیں۔ واپسی پر نثار علی خان کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، جو کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایسے ہی درجنوں لڑکیوں کے گھر بطور صحافی میرا دوست آباد کر چکا ہے،
اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج اس وادی چھچ کے ہیرو کو سلام پیش کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اور میں یعنی عمر فاروق خان پھر ایک کیس میں مظلوم کی مدد کے لیے اپنے دوست کے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوا، اور یہ میری خوش قسمتی ہے۔ نثار علی خان نے اپنے علاقے کے لوگوں کو علاقائی حالات سے باخبر رکھنے کے لیے فیس بک پر ایک پیج چھچ نیوز نیٹ ورک کے نام سے بنایا ہوا ہے، اور علاقے کی لوگوں کی طرف سے نثار کو خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ان کے پیج کو لائک کیجیے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نثار علی خان اور ان جیسے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے اختتام پر اب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل رے آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ دی گئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک کے پیج رے آف نالج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔